بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام المحکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، فکر فراہی کے کیا حاصلات ہیں، اس نے کس طریقے سے جو روایتی دینی تعبیرات ہیں ان کے اوپر اثرات ڈالے ہیں، سوالات اٹھائے ہیں۔ مولانا عمار خان ناصر کی تحریر، اس کے اقتباسات کو ہم صاحب کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے جانا تھا کہ اصل دین اور اس کی روشنی میں مترتب ہونے والے علوم و افکار کے درمیان ایک امتیاز ہے جس کی دعوت فکر دیتی ہے، اور عملاً بھی اس نے ہر چیز کو اس کی صحیح کیٹیگری اور صحیح جگہ پر رکھ کر دکھایا ہے۔ اسی سلسلے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سابق ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب فکر فراہی کے اثرات زیر بحث ہیں۔ مولانا عمار خان ناصر کی تحریر ہماری نظر کے سامنے ہے۔ ایک دوسرا نقطہ وہ لکھتے ہیں کہ اس فکر نے بنیادی مصادر کی روشنی میں دینی روایت کے نتائج فکر اور رجحانات کی تنقید کا ایک تسلسل تھا جو منقطع ہو گیا، جس کو دوبارہ سے اثر نو طور پہ جاری کیا ہے۔ ہم سب آپ کی جو پوری کی پوری کاوش ہے علم کی دنیا میں، المورد کا بھی آپ نے سنگ بنیاد رکھا، اس کے اغراض و مقاصد میں بھی ہم ایک چیز کو پڑھتے ہیں، اور آپ لکھتے ہیں کہ 3 صدی ہجری کے بعد تفقہ فی الدین کی جو دعوت ہے امت کے اندر، وہ اس طریقے سے نظر نہیں آتی، مفقود ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مولانا عمار خان ناصر یہ کہتے ہیں کہ جو فکر فراہی نے جو کام کیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، یہ کام ہوتا چلا آ رہا تھا، لیکن ایک تسلسل تھا جو منقطع ہو گیا، اسی تسلسل کو آگے جاری فرمایا ہے۔ یہ بتائیے گا ہم صاحب، یہ جو دینی روایت کے رجحانات ہیں اور اصل دین کی روشنی میں تنقید کا سلسلہ ہے، یہ ہماری جو امت کی علمی روایت ہے، ہماری تراث ہے، ماضی کے جو بڑے درخشاں، بڑے روشن اور بڑے تابندہ ہمارے دریچے ہیں علم کے، اس میں ہمیشہ سے زیر بحث رہی، اور ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ بھئی یہ کتنے ہی بڑے صاحب علم ہوں، کتنے بڑے عالم ہوں، ان کی رائے قرآن کے خلاف ہے، یعنی اور وہ خود بھی یہی دعوت دیتے تھے۔ لیکن آج کل ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے، گزشتہ پوری صدی کا مطالعہ کریں کہ کوئی بھی بات ہو تو کہا ہی جاتا ہے کہ دیکھیں وہ کتنے بڑے عالم ہیں اور کتنی ان کی فالوئنگ ہے اور کتنے لوگ ان کو دنیا میں جانتے ہیں، ان کی بات خلاف دین کیسے؟ یہ مقدمہ خود ایک بہت ہی معیوب مقدمہ بن گیا کہ آپ کسی صاحب علم کی بات کو قرآن و سنت کے اوپر پرکھنے کا سوال اٹھائیں۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں، کیسے دیکھتے ہیں آپ فکر فراہی کی اس پوری کی پورے کاوش کو، جس نے اس پوری دینی روایت میں افراد سے اوپر اٹھ کے استدلال کو قرآن و سنت پر رکھنے کی بات کی ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے کچھ تاریخی حقائق سامنے رہنے چاہیے۔ اللہ کے آخری پیغمبر پر اس تاریخ کا خاتمہ ہوا ہے جو اسلام کی ہدایت کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی تھی۔ ٹھیک، جب اللہ کا پیغمبر دنیا میں موجود ہوتا ہے تو کسی انتشار و افتراق کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، یعنی پیغمبر ہر لحاظ سے رہنما ہے، اس کی بات ہر طرح کی غلطی سے پاک سمجھی جاتی ہے۔ وہ جب دین بیان کرتا ہے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ حق ہی ہے جو میری زبان پر جاری ہوتا ہے۔ لوگ اس سے وابستہ ہوتے ہیں تو اس میں جز کا استدلال نہیں زیر بحث آتا، بلکہ جب آپ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے کسی ہستی کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ خود قرآن نے پیغمبر کے بارے میں یہی مطالبہ کیا۔ پیغمبر سے متعلق تو ایمان کی حقیقت یہی ہے کہ گفتہ اللہ بات۔ چنانچہ جو سوسائٹی بنتی ہے یا افراد کی کوئی جماعت وجود میں آتی ہے یا اگر معاشرہ تشکیل پا جائے تو اس میں اور فرد میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یعنی فرد کی حیثیت سے بھی پیغمبر سے دین سیکھتا ہے اور معاشرہ یا جماعت کی حیثیت سے سیکھتی ہے، اور چونکہ کسی افتراق کا کوئی امکان نہیں ہوتا تو وہاں چیزوں کو الگ الگ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ پیغمبر نے ایک بات کہی ہے، وہ خدا کی طرف سے آئی ہے، مجھے فرد کی حیثیت سے معلوم ہوئی، سر تسلیم خم۔ یہی سکھایا گیا ہمیں کہ سمعنا و اطعنا۔ اسی طرح سوسائٹی بھی یہی بات کرتی ہے۔ یہ ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید نے یہ بتایا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب منافقین پیدا ہو گئے تو اس طرح کے بعض مسائل سامنے آئے جس میں یہ اندازہ ہوا کہ افتراق کی صورت بن رہی ہے۔ اس افتراق کی صورت کو اس وقت ہم نے منتہائے کمال پر دیکھا جب کچھ سازشیں بھی ہونا شروع ہو گئیں، جب اس ملت کو یا اس جماعت کو نقصان پہنچانے کے لیے کچھ لوگ حملہ آور بھی ہو گئے تو احتیاطی تدبیریں اختیار کی گئیں، لیکن وہ احتیاطی تدبیریں علمی اور فکری سطح پر اختیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔
اس میں تو یہی تھا کہ لوگوں کی منافقت پر انہیں متنبع کیا جائے، ان کے ضعف پر متنبع کیا جائے، انہوں نے اگر کوئی کمزوری دکھائی ہے تو اس کا جائزہ لے لیا جائے، اور ان کو یہ دعوت دی جائے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، تم سب لوگوں کو ایک جماعت بن کر دین میں داخل ہونا چاہیے، دین میں داخل رہنا چاہیے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا جو نظم اجتماعی وجود میں آیا، اس پر بھی اللہ کی یہ بڑی عنایت ہوئی کہ کم سے کم یہ کہا جا سکتا ہے کہ پہلے دونوں خلفاء کے زمانے تک اس میں اسی طرح کی اعتماد کی فضا قائم رہی، یعنی قیادت میں کوئی تقسیم پیدا نہیں ہوئی۔ جو لوگ مسلمانوں کے رہنما کی حیثیت سے ان کی حکومت کا نظم چلا رہے تھے، انہی سے وہ دینی رہنمائی بھی حاصل کر لیتے تھے۔ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے، دین کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، وہ انہوں نے سمجھی بھی تھی، اس پر عمل پیرا بھی ہوئے تھے۔ تو ان کے زمانے میں بھی سوسائٹی میں کسی افتراق کی بنیاد نہیں پڑ سکی۔ ان کے بعد یہ ہم جانتے ہیں کہ سیاسی لحاظ سے ایک فتنے کا زمانہ آ گیا، جس میں خانہ جنگی کی نوبت ہو گئی، اس میں سیاسی گروہ بننے شروع ہو گئے، ان سیاسی گروہوں نے اپنے اپنے افکار میں بھی فرق پیدا کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ موقع ہوتا ہے جس پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑا سوال کسی بھی جماعت کے سامنے آتا ہے، وہ اس جماعت کی سیاسی وحدت کا سوال ہے۔ یہ جو سیاسی وحدت کا سوال ہے، یہ ایک لحاظ سے متنبع کرتا ہے کہ اگر افتراق میں جاؤ گے، اگر تفرقہ پیدا کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہیں دنیا میں وہ مقام نہیں ملے گا جس پر تم اس وقت نازاں ہو، ملا ہے تو چھن جائے گا تم سے۔ یہ صورتحال فوراً پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو جب خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوئی اور یہ اندازہ ہوا کہ ادھر سرحدوں پر دشمنی موجود ہے، بڑی سلطنتوں کے ہم نے تختے الٹ دیے ہیں، ان کی طرف سے جوابی عمل کا بھی پورا امکان ہے، اس طرح کی صورتحال میں اگر ہم دست و گریباں ہو گئے، آپس میں لڑنے لگ گئے، جنگ و جدال کی نوبت آ گئی، تو یہ پوری وحدت بکھر کر رہ جائے گی۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب یہ خانہ جنگی ختم ہوئی تو صحابہ کرام کے زمانے میں اس سال کو عام الجماع کہا گیا، جی، یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی بحال ہو گیا ہے، ان کا افتراق ختم ہو گیا ہے، ان کے ہاں جو خانہ جنگی کی صورتحال پیدا ہوئی تھی وہ خاتمے کو پہنچ گئی ہے۔ تو سب لوگوں نے کلمہ شکر پڑھا اور اس طریقے سے گویا اطمینان کی ایک فضا پیدا ہو گئی۔ ٹھیک، اس طرح کی اطمینان کی فضا پیدا ہو جانے کے بعد وہ دور آ گیا کہ جس میں اب نئے لوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی ابھی تک صحابہ کرام کو غلبہ حاصل ہے، وہی اس جماعت میں سرخیل کی حیثیت رکھتے ہیں، وہی اس کے گلہائے سرسبد ہے، لوگ زیادہ تر انہی کی طرف دیکھتے ہیں، لیکن اب ان کی بھی اولاد ہے آگے، ان کے بھی تابعین ہیں جو ان کے ہاتھ پر ایمان لائے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے نئے لوگ جو اپنے پس منظر کے ساتھ، اپنے فکر کے ساتھ، اپنے پرانے خیالات کے ساتھ آ گئے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر پہلی صدی کے خاتمے کے قریب ہمیں مختلف افکار کی ایک کشمکش نظر آتی ہے مسلمانوں کے اندر۔ وہ افکار کہیں فلسفے کی بنیاد پر پیدا ہو رہے ہیں، کہیں وہ صوفیانہ تصورات کی بنیاد پر پیدا ہو رہے ہیں۔ اگر دنیا میں دیکھیے تو تین ہی چیزیں ہیں جو انسان ہمیشہ کسی نہ کسی پہلو سے اختیار کر لیتا ہے، یعنی یا ایک روحانی عمل ہے یا نفسی عمل ہے جس کو وہ اختیار کرتا ہے اور اس کے نتائج پر اعتماد پیدا کر لیتا ہے، اس سے تصوف، مسٹسزم، نفسی علوم یہ وجود پذیر ہو جاتے ہیں۔ یا یہ ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے اور چیزوں کے نتائج نکالتا ہے اور اپنے لیے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس سے فلسفہ وجود میں آتا ہے، اس سے سائنس وجود میں آتی ہے، دوسرے بہت سے علوم فنون پیدا ہوتے ہیں، اور آخری چیز وہی ہے کہ اللہ کے پیغمبروں کی ہدایت کے بارے میں اطمینان ہو گیا اور آدمی نے یہ خیال کیا کہ مجھے میرے پروردگار نے میرے بنیادی سوالات کے جوابات دے دیے ہیں، اب ان سوالات کا جواب حاصل ہونے کے بعد اضطراب ختم ہوا، میں اب باقی دنیا کے معاملات کو اپنی عقل اور اپنے علم اور دوسرے علوم کی روشنی میں دیکھ لوں گا۔ یہ صورتحال تینوں صورتوں میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ صورتحال ہے جس میں یہ دور جب آیا ہے اور فکری معاملات میں مختلف خیالات، نظریات پیدا ہوئے ہیں، تو سب سے بڑا سوال وہ بن گیا جو پہلے سیاسی لحاظ سے بنا تھا،
اب فکری اور علمی لحاظ سے بن گیا، وہ یہ کہ امت کی وحدت کو قائم رکھا جائے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ انسانی فطرت کا ایک بڑا سوال ہے۔ اس وقت بھی اگر آپ غور کریں تو کتنے لوگ ہیں جو آپ کو تقریر کرتے نظر آئیں گے کہ مسلمان اگر بالکل متحد ہو جائیں اور ان کی ایک خلافت قائم ہو جائے اور ان میں ایک وحدت پیدا ہو جائے تو بس اس کے نتیجے میں ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی۔ یعنی یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اب وحدت کو قائم رکھنا یہ اگر فکری سطح پر پیش نظر ہو تو پھر آپ کو سب سے بڑھ کر جس چیز پہ پابندی لگانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ آزادی فکر ہے۔ اس وقت بھی ساری دنیا میں یہی کشمکش جاری ہے۔ یعنی اگر فرد کی آزادی کو قبول کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر کچھ انتشار کی کیفیت پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو رہا ہے، اور اگر سوسائٹی کی وحدت کو اور اجتماع کی وحدت کو قائم رکھنے کی صحیح کی جائے تو کچھ پابندیاں لگانی پڑ جاتی۔ یعنی ایک آدمی الزامات لگا رہا ہے، ایک آدمی افواہیں پھیلا رہا ہے، ایک صرف جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے، اسی طرح کوئی آدمی اپنا خاص نقطہ نظر بیان کر رہا ہے۔ تو یہ کشمکش ہے جو ہمیشہ سوسائٹی کے اندر ایسے نظریات کو پیدا کرنے کا باعث بن جاتی ہے جس میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے ہاں کوئی تفریق پیدا نہ ہو، تفرقہ پیدا نہ ہو۔ ہمارے دین میں بھی تو آخر یہی بات کہی گئی ہے۔ لوگوں کو جب یہ کہا گیا کہ یہ دین تمہیں دیا گیا ہے، یہ پیغمبروں کا دین ہے، سب پیغمبر یہی دین لے کر آئے تھے اور سب کو ہم نے یہ ہدایت کی تھی کہ ان اقیموا الدین، تم اس دین پر عمل پیرا رہو گے، ولا تتفرقوا، اور اس میں تم کوئی تفرقہ برپا نہیں کرو۔ تو یہ تفرقہ برپا نہیں کرو گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یا ادخلوا فی السلم کافہ کا کیا مطلب ہے؟ یہی مطلب ہے نا کہ مسلمان کوئی ایسا رستہ اختیار نہیں کریں گے جس میں اختلال پیدا ہو جائے، جس میں سوسائٹی کا نظم درم برم ہو جائے، جس میں ان کی ہوا اکھڑ جائے۔ تو دونوں چیزیں اگر آپ دیکھیں تو بہت اعلیٰ قدرے ہیں۔ یعنی ایک طرف تنقید کے عمل کو جاری ہونا چاہیے۔ اگر آپ تنقید کے عمل کا راستہ روک دیں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ افکار اور خیالات ایک جوہر کی طرح آہستہ آہستہ متفر ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ انسان نے فکر پیدا کرنا ہوتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک چیز خدا کا دین ہے، جیسے ہی وہ دین دے کے پیغمبر دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے فہم کا معاملہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یعنی اب انسانوں نے پہلے اس کو سمجھنا ہے، پھر اس پر عمل پیرا ہونا ہے۔ تو سمجھنے کے عمل میں اختلافات ہوتے ہیں، اور جب اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو جہاں وہ اختلافات ایک مثبت عمل ہے، یعنی ان اختلافات کے نتیجے میں چیزیں نکھرتی ہیں، غلطیاں واضح ہوتی ہیں، آگے بڑھنے کا عمل ہوتا ہے، نئے نئے در واہ ہوتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تو ایک نئی دنیا پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ قرآن مجید کی طرف آپ بار بار رجوع کرتے ہیں، ظاہراً نقد کریں گے مختلف افکار پر تو بار بار رجوع کریں گے، بار بار رجوع کرتے ہیں تو وہی بات کہ لا تنقضی عجائب، اس کے عجائب سامنے آتے ہیں، اس کے اندر جو مضمرات ہیں وہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ایک طرف یہ ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ ہے کہ یہ عمل جب ہوتا ہے تو انسان کر رہے ہیں تو وہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے پوری طرح یہ ملحوظ رکھا ہے کہ جو بات کہی جائے محکم ہو، جو بات کہی جائے بربنۂ استدلال ہو۔ کسی چیز کو اگر آپ دریافت کر لیتے ہیں تو اس کو علمی طریقے سے پیش کریں، اس کی بنیاد پر کوئی گروہ نہ بنانے لگ جائے، اس کو پروپیگنڈے کا ذریعہ نہ بنائے۔ اب یہ دیکھیے، میں اگر اس کو دو لفظوں میں بیان کروں، یعنی ایک طرف ایک بڑا اعلیٰ عمل ہے کہ مجھے چیزوں پر غور کرنا ہے، مجھے انسانی فہم کی تنقید کرنی ہے، مجھے اس پر نقد کر کے یہ متعین کرنا ہے کیا اس میں باطل ہے، کیا حق ہے، کیا ثواب ہے، کیا ناثواب ہے۔ کتنا پاکیزہ عمل ہے، لیکن یہی عمل ہے جس کے ساتھ ایک اخلاقی وجود بھی چاہیے۔ یہ ہم بارہا دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ علم رکھتے ہوتے ہیں، وہ مخلصانہ طریقے سے علمی جدوجہد بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے ذوق، ان کے مزاج، ان کے باطن کی تطہیر نہیں ہوئی ہوتی۔ یعنی وہ تزکیے کے معاملے میں، تزکیہ میں بہت وسیع معنی میں استعمال کر رہا ہوں، یعنی یہ بات کہ میری شخصیت کیا بنی ہے۔ میں فرض کر لیجیے ایک اچھا طالب علم ہوں، یا میں ایک عالم ہوں، یا میں ایک مفکر ہوں، یا میں ایک مجتہد ہوں، میں کچھ بھی ہوں، یہ میری علمی حیثیت ہے۔ اس کے ساتھ میری سیرت کیا ہے، کردار کیا ہے؟ کیا میں اختلافات کو گوارا کرتا ہوں؟ کیا میں دوسروں کے ساتھ عزت سے بات کرتا ہوں؟ کیا میں افتراق اور انتشار کے راستے اختیار کرتا ہوں؟ کیا میرے اندر نئی آراء کے پیدا ہونے کے بعد تکبر پیدا ہو جاتا ہے؟ کیا میں ان کے اظہار کے غلط اسالیب اختیار کر لیتا ہوں؟ کیا میں دوسروں کی تحقیر کرنا شروع کر دیتا ہوں؟ میں ان کے عیوب تلاش کرتا ہوں؟
میں ان کو جس منصب پر وہ فائز ہوتے ہیں وہاں سے ہٹا دینے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ تو یہاں دیکھیے کہ ایک چیز علم ہے اور ایک چیز سیرت ہے، تو یہ علم اور سیرت اپنے صحیح مقام پر کھڑے رہیں تو یہ رحمت ہی رحمت ہے۔ لیکن کیا سارے انسان ایسے ہی ہوتے ہیں؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ یعنی انسان اپنی تربیت کے نقائص کی وجہ سے، اپنے تزکیے کی خامی کی وجہ سے، قرآن مجید نے ازواج مطہرات کو کہا خدا تمہیں پاک دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ جو پاک دیکھنا ہے یہ ظاہر ہے کہ میرے باطن کی تطہیر ہے، میرے ظاہر کی تطہیر ہے، اور سارے دین کا مقصد یہی ہے۔ تو انسان جس طرح علم حاصل کرتا ہے اسی طرح اس سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ وہ علم کے ساتھ اپنے عمل کو بھی بہتر بنائے، وہ اپنی نیت اور اپنے محرکات کو بھی پاکیزہ رکھے۔ اس میں ناکامی ہوتی ہے۔ جب ناکامی ہوتی ہے تو پھر جس طریقے سے کوئی بیماری پھیل جائے، وبا پھیل جائے، تو آپ ہنگامی اقدامات کرتے ہیں، بعض اوقات سوسائٹی اس طرح کے اقدامات کرنے لگ جاتی ہے، یعنی اپنے آپ کو افتراق سے بچانے کے لیے۔ اس میں ہمارے ہاں یہ تصور پیدا ہوا کہ یہ کسی طرح ٹھیک نہیں ہے کہ ہر آدمی ایک رائے دے رہا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک آدمی ایک جگہ سے ایک بات سنتا ہے، دوسرا دوسری جگہ سنتا ہے، تو اس میں عام لوگوں کے لیے تقلید کو ایک اصول کے طور پر اختیار کر لیا جائے۔ پھر وہ عام لوگوں ہی کے لیے نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر علماء کو بھی پابند کرنے لگی، یعنی وہ بھی ایک دائرے کے اندر رہے، وہ بھی ایک معاملے کو اگر ایک طریقے سے طے کر دیا گیا ہے تو آسانی کے ساتھ اس کو رد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی سے یہ فہم کے اجماع کا مسئلہ پیدا ہوا، یعنی مسلمانوں نے اگر کچھ چیزوں پہ اتفاق کر لیا کسی دور میں تو ان کو پھر نہ چھیڑا جائے، ان کے بارے میں تنقید کا طریقہ نہ اختیار کیا جائے۔ یہ جتنی چیزیں آپ کو تقلید، اجماع اور اس طرح کے معاملات میں ملتی ہیں وہ آہستہ آہستہ پھر روایت بن جاتی ہیں، اور اس روایت کے ساتھ لوگوں کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی پہلے مرحلے میں وہ سیاسی وحدت کی ضرورت تھی، فکری وحدت کی ضرورت تھی، لوگوں کو ایک تشویش پیدا ہوئی تو اس میں ایک نقطہ نظر اختیار کیا گیا، لیکن پھر ریاست بھی یہ محسوس کرتی ہے کہ فلاں فلاں معاملے میں اگر قانونی اختلال پیدا ہو گیا تو خرابیاں در آئیں گی، تو وہ بھی کوشش کرتی ہے کہ کسی ایک فقہ کو اپنا لیا جائے مثال کے طور پر۔ جی یہ دیکھیے نا کہ ہمارے ہاں عباسیوں نے بالآخر امیوں کے زمانے میں جو صورتحال تھی دینی علم کی یا دین کی یا شریعت کی تابعات کی، اس کو ایک جگہ مرتکز کرنے کی صحیح کی، اور قاضی القضات کی حیثیت سے امام ابو یوسف کا تقرر کر دیا، تو اس سے ریاست کی سطح پر قانونی وحدت کا اہتمام ہو گیا۔ بتدریج اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہاں جہاں قاضیوں کا تقرر اب ہوتا تھا وہ ایک ہی نقطہ نظر کے لوگ ہوتے تھے، اس میں پھر مفتہ بہی قول کون سا ہے یہ زیر بحث آ گیا۔ تقلید کو بطور اصول مان لینا ناگزیر ہو گیا۔ حنفی اصول کے مطابق یا کسی جگہ شافعی ہیں تو ان کے اصول کے مطابق یہ جو ہمارے چاروں ائمہ ہیں تو یہ بھی آپ اگر غور کر کے دیکھیں تو اسی طرح ممتاز ہوئے ہیں۔ یعنی جب مسلمانوں کے مختلف علاقوں میں کسی خاص شخصیت کو یہ حیثیت حاصل ہو گئی تو پھر یہ خیال بھی پیدا ہو گیا کہ اس سے باہر اب نہیں جانا چاہیے۔ تو اجماع کا معاملہ، یعنی اجماع سے میری مراد وہ اجماع ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سے اس مسلمان امت کے علماء نے دین کو سمجھا ہے اس میں اگر پہلی 3-4 صدیوں میں اتفاق ہو گیا بعض چیزوں پر تو اب ان سے اختلاف کرنا موضوع نہیں ہے۔ اس سے نیچے ائمہ اربعہ سے اختلاف کرنا موضوع نہیں ہے، جی یہ چیز بھی پیدا ہو گئی۔ اس سے نیچے آپ کا کوئی ایک امام ہے تو آپ کو اس کی تقلید کرنی چاہیے۔ تو یہ مختلف درجات ہیں جن کے نتیجے میں ایک طرف وحدت کا اہتمام ہوتا ہے جو ایک سیاسی، فکری، اجتماعی ضرورت ہے، اور دوسری جانب کیا ہوتا ہے؟ دوسری جانب یہ ہے کہ تفرد، کوئی نئی رائے قائم کرنا، چیزوں کو دوبارہ دیکھنا، کسی چیز کی تنقید کرنا، یہ سب معاملات طنز تحقیر کا موضوع بن جاتے ہیں۔ یعنی اب کیا ہوتا ہے جب یہ نظم اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو یہ دیکھتا ہے کہ اچھا کوئی بہت بڑا آدمی ہے، اس نے اختلاف کر دیے، اس نے پہلے کے کسی اصول کو چیلنج کر دیے، اس کے سوچنے کے انداز بہت مختلف ہو گئے ہیں، تو ایک خاص طرح کا رد عمل اس کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو رد عمل پیدا ہوتا ہے، اس رد عمل کی وجہ سے وہ لوگ جو یہ صلاحیت رکھتے ہوتے ہیں کہ وہ تنقید کا کام کریں یا تنقید کا کام کریں، ان کے لیے بڑی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یعنی ان کو بھی ایک سوسائٹی کے اندر جینا ہے، ان کی بھی ایک حیثیت ہوتی ہے۔ یہ دیکھیے کہ جب شور و غوغا برپا کر دیا جائے
کسی آدمی کی تنقید یا کسی آدمی کی تنقیح کے عمل کو اس کے محرکات سے وابستہ کر دیا جائے، اس کو طنز اور تحقیر کا موضوع بنا لیا جائے، یا اس طرح کی چیزیں لوگ کہنا شروع کر دیں گے تو ایک مرتبہ پھر پہیہ ایجاد کر رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، تو تنقید کرنے کا حوصلہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے ہاں کی فضا کی ایک تصویر ہے جو 12-13 صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ اس فضا میں بھی یہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ ایسے جلیل القدر لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ یعنی آپ ابن تیمیہ کو، ابن قیم کو، اسی طرح اس سے پہلے امام غزالی کو، ابن حزم کو، اسی طرح شاطبی کو، ابن خلدون کو، پھر بعد میں شاہ ولی اللہ کو، یعنی بہت بڑے لوگوں کو پیش کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے سب کے باوصف تنقیح اور تنقید کا کام جاری رکھا۔ اس میں قدغن بھی لگی ہے، اس میں مسائل بھی پیش آئے ہیں، اس میں ان کو بسا اوقات بڑے برے رد عمل کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ ان میں سے بعض جس صلاحیت اور جس شان کے لوگ تھے، سوسائٹی نے اس طریقے سے ان کو قبول بھی نہیں کیا۔ یہ سب مراحل ان کو دیکھنے پڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کام جاری رہا ہے۔ ہمارے موجودہ زمانے میں، یعنی یہ کوئی صدی 2 صدی کا جو زمانہ ہے، جس میں مسلمانوں کا وہ نظم اجتماعی نہیں رہا، اس طریقے سے وحدت قائم نہیں رہی، اس طریقے سے ان کی ریاستیں قائم نہیں رہیں، اس طریقے سے ان کے ہاں قانونی نظام جیسے کہ چل رہا تھا، اب ہم اس کو چلتا ہوا نہیں دیکھتے ہیں، استعمار بھی آ گیا۔ اس میں اور زیادہ یہ چیز پیدا ہوئی کہ ہماری وحدت کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس میں لوگ کوئی نئی باتیں نہ کریں۔ یہ مسلمان امت کے اوپر تو پہلے ہی برے دن آئے ہوئے ہیں، تو اس میں اگر لوگوں کی وحدت ختم ہو گئی تو ان کی قوت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں دیکھیے وہی چیز جو پہلے ایک ضرورت تھی، وہ یہاں پر ایک خاص طرح کے رد عمل کی نفسیات سے نمایاں ہونا شروع ہو گئی۔ اس وقت یہ ضرورت تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو یہ احساس دلایا جائے کہ جو مسائل پیدا ہوئے ہیں وہ علم کی سطح پر بھی ہیں۔ علم نے ایک سفر طے کیا ہے، یہ سفر صدیوں کا سفر ہے۔ اس سفر میں علوم پیدا ہوئے ہیں، علم کلام کی ایک روایت پیدا ہوئی ہے، تصوف کی ایک روایت پیدا ہوئی ہے، مسلمانوں کی عمومی روایت، ان کی تہذیبی روایت نے بعض متعین صورتیں اختیار کی ہیں۔ ان کے علم نے مختلف نصابات کی صورت میں ان کے تعلیمی نظام کا احاطہ کر لیا ہے۔ ان کے ہاں بعض مسالک غیر معمولی اہمیت اختیار کر گئے ہیں، ان کے ہاں بہت سے بڑے بڑے گروہ منظم ہو گئے ہیں، ان کے اکابر پیدا ہو گئے ہیں۔ اس طرح کی صورتحال میں یہ اب بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ کرنا ہوگا، اس لیے کہ مسلمان نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں، دنیا تبدیل ہوئی ہے، چیزوں کو دیکھنے کے انداز تبدیل ہوئے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر وحدت کو بنیاد بنا کر سیاسی نظم بھی قائم رکھا جائے تو اس کے بھی امکانات ختم ہو گئے۔ یعنی مسلمان ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہو گئے ہیں جس میں اب نہ ان کی وہ سلطنتیں رہیں، نہ ان کی وہ حکومتیں رہیں، اب گویا ان کو صحرا میں ڈال دیا گیا ہے۔ یہاں ایک ہی چیز ہے جس نے کام کرنا ہے، اور وہ استدلال ہے۔ تو جب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے تو پھر بہت سے اہل علم نے یہ کوشش کی، جیسے کہ مصر میں مفتی محمد عبدہو ہیں، رشید رضا ہیں، ہمارے ہاں مولانا سید اللہ صاحب مودودی ہیں، اسی طرح علامہ اقبال ہے۔ انہوں نے تو خاص طور پر اپنے خطبات میں اس کو موضوع بنایا کہ ہمارے مذہبی فکر کو تشکیل جدید کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں اس پس منظر میں پیدا ہوئی ہیں۔ اس میں مدرسہ فراہی نے بھی ایک بڑی خدمت انجام دی ہے۔ یعنی یہ سارے سوالات تھے، یہ مسائل تھے، یہ صورتحال تھی، اس میں یہ آسان کام نہیں تھا، لیکن امام حبیب الدین فرائی نے اس کی بنا ڈالی، اس کے اصول متعین کیے، اور اس طرح سے ایک مرتبہ پھر اصل مصادر کو سامنے رکھ کر دین کو سمجھنے کا عمل ایسے طریقے سے کیا جائے کہ اس میں کسی دوسری چیز کو کوئی اہمیت حاصل نہ ہو، نہ اس کو کہ مختلف چیزوں پر اجماع ہو گیا ہوا ہے، نہ اس کو کہ ائمہ اربعہ یہ کہتے ہیں، نہ اس کو کہ اشاعرہ کا موقف یہ ہے، نہ اس کو کہ معتزلہ نے یہ بات کہی ہے۔ نہیں، ایک ایک چیز کی تنقیح کا عمل دوبارہ اسی طریقے سے زندہ کر دیا جائے جس طرح وہ دور اول میں زندہ تھا، یا پہلی 3 صدیوں میں جس طریقے سے ہم ان کو دیکھتے ہیں، اس کی انہوں نے ابتدا کی، اور اللہ کا کرم ہے کہ اس میں بہت سا کام ہو گیا۔ اس کو اصل میں انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ اس طرح وہ روایت جو یہ نہیں ہے کہ ختم ہو گئی تھی، لیکن جس شان کے ساتھ اس کو جاری رہنا چاہیے اس طریقے سے نہیں تھی، اس کو زندہ کرنے میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا ہے، مشرق و مغرب میں کیا ہے، ان میں اس مدرسہ فکر کا
نام بھی بہت غیر معمولی جگہ پر ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا غام صاحب، جس طرح تفصیل سے آپ نے اس الجھن کو، اس پس منظر کو، اس رشتے کو دریافت کر کے بیان کیا کہ کیا وجہ ہے کہ کسی تہذیبی روایت کے اندر تنقید اور اصل ماخذ کی روشنی میں تنقیح کا تسلسل جب منقطع ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے کیا فکری بنیادیں ہوتی ہیں۔ غام صاحب، یہ بڑا دلچسپ اور مطالعے کا موضوع ہے، خود مسلم امہ کی جو علمی روایت ہے اس کے پس منظر میں یہ مجھے بتائیے گا، ہمارے ہاں جس وقت یہ بحثیں شروع ہوئیں آپ نے بتایا کہ لوگ تو غور و فکر کریں گے قرآن مجید پر، اس سے مختلف نقطہ ہے نظر اور رجحانات بھی پیدا ہوں گے، ان رجحانات کی پیشکش سوسائٹی میں اسی طریقے سے ہونی چاہیے ہے کہ یہ ہماری رائے ہے، یہ ہمارا فہم ہے، قرآن و سنت پر مبنی ہے، اخذ و استنباط سے ہم نے اس نتیجہ فکر کو حاصل کیا ہے، لیکن اس سے اختلاف کا حق باقی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ جو دوسری تیسری چوتھی صدی ہجری ہے، اس کے اندر جو صورتحال سامنے آئی، یعنی پورے کے پورے گروہ ہیں جو ایک قدریہ کے ہیں، جہمیہ کے ہیں، اسی طریقے سے مختلف معتزلہ کے گروہ ہیں، اس میں اس بات کے اوپر لوگوں کو سزائیں دی جا رہی ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا مخلوق ہے۔ یہ ساری کی ساری بحثیں تو اکیڈمک کی دنیا کی بحثیں تھیں۔ جو نتیجہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ کہ علم کی بحث کو جب تک اہل علم علماء کی خاص فکری سطح میں رہنا چاہیے، اگر وہ نہ رہے تو اس کے جو نتائج فکر مرتب ہوتے ہیں وہ پھر ہماری امت میں ہو کر نظر آئے۔ یہ ہماری امت میں بھی ہے، اور اگر آپ اس کے مقابل میں مسیحیوں کو دیکھیں تو وہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ یعنی جب آپ ایک امت کی سطح پر اپنا نظم قائم کرتے ہیں تو وہ نظم ہر سطح کا نظم ہوگا، یعنی وہ نیچے بھی ہوگا، وہ اوپر بھی ہوگا، وہ تعلیم میں بھی ہوگا، وہ سیاست میں بھی ہوگا، وہ مذہب میں بھی ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ جب بھی کوئی قوم، کوئی معاشرہ اپنی تنظیم کرتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس میں نمودار ہو جاتی ہیں۔ یہ بات یاد ہوگی کہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کی جماعت جہاں بھی موجود ہوگی وہاں دو طرح کی قیادت پیدا ہو جائے گی، سیاسی قیادت، مذہبی قیادت۔ اب مذہبی قیادت بھی تو آخر لوگوں کو کوئی پیغام دے گی، سیاسی قیادت بھی کوئی پیغام دے گی۔ مذہبی قیادت کے پیش نظر بھی کوئی نصب العین ہوگا، کچھ مقاصد ہوں گے، سیاسی قیادت کے بھی پیش نظر ہوں گے۔ اس قیادت کو جب آپ اس طرح تقسیم دیکھتے ہیں تو کیا اس میں مسائل نہیں پیدا ہو جاتے؟ مذہبی قیادت ایک طرف بلا رہی ہوتی ہے، سیاسی قیادت بعض اوقات دوسری طرف بلا رہی ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ مسیحیوں کے ہاں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے گئے۔ اس میں ایک زمانے میں سیاسی قیادت کو اگر آپ دیکھیں تو وہ مذہبی قیادت کے تابع نظر آتی ہے، پھر اس کے بعد ایک خاص طرح کی بغاوت ہونا شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ صورتحال بالکل ہی تبدیل ہو جاتی ہے اور مذہبی قیادت ویٹیکن میں جا کر بیٹھ جاتی ہے اور سیاسی قیادت اپنے سب فیصلے اپنے طریقے پر کرنے کے لیے آزاد ہو جاتی ہے۔ یہ سب معاملات دنیا بھر میں اسی طریقے سے ہوتے ہیں۔ مذہب کی تعبیر کون کرے گا؟ یعنی وہ مسیحیت کیا ہے؟ تو ان کے یہاں بھی دیکھیے کیا چیز ہوئی، یہی کہ ہم بائبل کو براہ راست دیکھ لیں گے، ہم انجیل کو براہ راست دیکھ لیں گے۔ تو یہ معاملہ سائنس میں بھی ہوگا، یہ معاملہ علوم میں بھی ہوگا۔ علم میں بھی کیا چیز ہے؟ یعنی کیا پادری صاحب سے پوچھا جائے گا؟ کیا ہمارے مولوی صاحب ہمیں بتائیں گے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا نہیں گھومتی؟ تو علوم بھی اپنے اندر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو آزادی ملے، چیزوں پر غور کریں۔ فطرت کی کتاب کو بھی پڑھنا ہے اور اگر اللہ کی کتاب نازل ہو گئی ہے تو اس کو بھی پڑھنا ہے۔ تو یہ ہر جگہ مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ مسائل ہمارے ہاں بھی ہوئے ہیں، یہ اسی طرح ہوتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس میں دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک یہ کہ وہ لوگ جو علم کی تنقید کا کام کریں وہ علم کو جانتے ہوں وہ کیا ہے، وہ اس کے اندر اتر کر اس کو سمجھتے ہوں کہ اس کے تقاضے کیا ہیں، وہ علم کی روایت کے اندر کھڑے ہوں، ان کے ہاں علوم کا پورا پس منظر رسوخ کے ساتھ ان کے وجود کا حصہ بن گیا ہو۔ یعنی یہ ظاہر اس میں سطحیں مختلف ہوں گی، لیکن ایک ضرورت یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اس طریقے سے انتشار پیدا کرنا، تفریق پیدا کرنا، اپنے گروہ بنانا، ان گروہوں کا غلبہ قائم کرنے کی کوشش کرنا، ان کی برتری کی جدوجہد کرنا، ان کے لیے سیاسی طاقت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اس سے اپنے آپ کو بالا تر رکھیں۔ اگر یہ دوسری چیز پیدا ہو جائے تو پھر وہ کشمکش جو دلیل کی کشمکش ہے وہ دلیل کی کشمکش رہتی نہیں، بلکہ وہ اصل میں طاقت حاصل کرنے کا ایک عمل بن جاتی ہے۔ اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ جو مختلف گروہ بن گئے ہوتے ہیں وہ اپنی اپنی طاقت کا مزہ ایک دوسرے کو چکھاتے رہتے ہیں، اور ان کے سامنے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ اپنی طاقت کی علامت سمجھتے ہیں، اس سے ان کی طاقت وابستہ ہوتی ہے،
اس کو وہ صرف مطالبے کے طور پر پیش نہیں کرتے یا دعوت کے طور پر پیش نہیں کرتے، وہ ان کی زندگی موت کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ہم یہ چیزیں منوا کے رہیں گے۔ تو یہ سارے معاملات جتنے ہیں یہ اصل میں دونوں پہلوؤں سے ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ جو تنقیح کا کام کریں، وہ لوگ جو تنقید کا کام کریں، ان کو سب سے بڑھ کر اپنا تزکیہ کرنا چاہیے کہ نہ وہ کوئی حزبیت پیدا کریں، نہ وہ کوئی فرقہ بنانے کی صحیح کریں، نہ وہ کوئی سیاسی طاقت حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو سرگرم کریں، اور نہ ان کے لب و لہجے میں تلخی ہو۔ وہ محبت کی زبان بولنے والے ہوں، وہ علم کی زبان بولنے والے ہوں، وہ دوسروں کے عیوب تلاش کرنے کے لیے کھڑے نہ ہو جائیں، ان کا لب و لہجہ متکبرانہ نہ ہو، وہ دوسروں کی تحقیر نہ کریں، وہ اپنی بات کو شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ پیش کریں، وہ لوگوں کو بتائیں کہ اختلاف کے آداب کیا ہوتے ہیں، وہ اپنے بدترین دشمنوں کے محاسن کا اعتراف کریں، اور ان کا اعتراف کرتے ہوئے ادب کے ساتھ یہ بتائیں کہ اس میں یہ خرابی ہے، یہاں تنقید کرنے کی ضرورت ہے، یہ معاملہ تنقیح کا مطالبہ کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوں، اور جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو پھر وہ صورتحال نہیں پیدا ہوتی کہ کان کھڑے ہو جائیں، اور کوئی گروہ یا کوئی جماعت یہ محسوس کرے کہ یہ تو ایک خاص طرح کے تفرقے کی صورتحال ہے جو ہمارے اندر پیدا کر دی گئی ہے۔ میں کسی کی مثال نہیں دینا چاہتا، لیکن آپ اگر اپنی تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو بارہا ایسے لوگ پیدا ہوتے ہیں جو بہت اچھا جذبہ رکھتے ہیں، بہت مخلصانہ طریقے سے چاہتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح ہو، بہتری آئے، لیکن دونوں معاملات میں کمی ہوتی ہے۔ یعنی یا تو یہ ہوتا ہے، بالعموم یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہاں علمی استدلال کیا چیز ہوتی ہے اس کی کوئی مشق مزاولت نہیں ہوتی، اس میں پس منظر میں وہ علم کی تاریخ، اس کی روایت ویسی محکم نہیں ہوتی، چیزوں کو انہوں نے بہت تدبر کے ساتھ سمجھنے کے لیے کچھ زمانہ بسر نہیں کیا ہوتا، چنانچہ یہ بات وہ بات ادھر کی لی ادھر کی لی، اس کے نتیجے میں بغیر کسی اصول، بغیر کسی قاعدے کے ایک خاص طرح کا تنقیدی عمل شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرے یہ کہ اگر ان کی تطہیر نفس نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ نہ لب و لہجہ صحیح ہوتا ہے، نہ بات کرنے کا انداز صحیح ہوتا ہے، نہ تنقید کرتے وقت دوسروں کی عزت اور ان کے احترام کا خیال رکھا جاتا ہے، نہ دوسرے گروہوں کے اکابر کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، نہ کسی شخص کے محاسن کا اعتراف ہوتا ہے۔ ان کے ہاں سخت سے سخت زبان آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر ایک خاص رد عمل پیدا کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ تاریخ میں آپ بہت سی اس کی مثالیں دیکھیں گے، جہاں بھی ایسا ہوتا ہے وقتی طور پر ایک ہنگامہ برپا ہوتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں فضا وہی بن جاتی ہے کہ تنقید ہونی نہیں چاہیے، تنقید ہونی نہیں چاہیے۔ یہ ایک روایت بن گئی ہے، مسلمانوں نے ایک راستہ اختیار کر لیا ہے، دین کی یہ روایت ہے، اس پر اجماع ہو گیا ہے، یہ چیزیں مانی ہوئی ہیں، ان کو معلوم نہیں یہ لوگ کیوں خام خواہ چھیڑ رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف علم یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہر چیز پر غور کا سلسلہ جاری رہے، اس کی تنقید ہوتی رہے۔ خود دین کی دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو ایک ایک پہلو سے پرکھ کر بتایا جاتا رہے کہ اس کے فہم میں کوئی غلطی نہیں ہوئی، اور دوسری جانب یہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ بڑے تدبر کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کام کیسے کیا جائے اور کیسے نہ کیا جائے۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ تاریخ پر نگاہ ڈال کے دیکھیں تو اس وقت کم و بیش 100 سال کی تاریخ ہے مدرسہ فرائی کی، امام فرائی سے لے کر اس زمانے تک۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اس بات کی کوشش کی ہے اس کے اکابر اہل علم نے کہ وہ یہی لب و لہجہ اختیار کریں، اسی طرح اپنی بات پیش کریں، اور تنقیح کا عمل اس طرح کریں کہ بے کم و کاست، بغیر خوف لومات لائم جو کچھ کہنا ہے کہتے چلے جائیں۔ ٹھیک، تو بالکل واضح ہوا۔ اچھا، ہم سب آخری سوال آج کی نشست کا آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا کہ ہمارا جو تہذیبی رپچر، تہذیبی انقطاع ہوا ہے مسلمانوں کی تینوں سلطنتیں 17ویں صدی میں زوال آشنا ہونا شروع ہوئی، مغلیہ سلطنت ہو، عثمانیہ سلطنت ہو، یا یہاں پر فارس کی سلطنت ہو، یہ سارا معاملہ ہوا۔ اس کے نتیجے میں جو پوسٹ کالونیل ایرا ہے، جو ہماری تہذیبی روایت سامنے آتی ہے، وہ تو بقا کی روایت ہے، اس میں آپ نے اپنا تحفظ کرنا ہے، عالمی سامراج ہے، اس کے ساتھ مخاصمت کی ایک تاریخ ہے، اس میں علم کہیں بھی ہماری تہذیب میں ترجیح اول نہیں رہا۔ اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ تفقف الدین کی روایت مفقود ہونا شروع ہوئی، صدیاں گزر گئیں، لیکن جو 2 4 5 بڑے لوگ پیدا بھی ہوئے، خود ان کا کام، خود ہماری علمی روایت کے اندر جو تنوع ہے اس سے بھی لوگوں کے اندر کوئی ایک طرح کی انسیت نہیں باقی رہی۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں کہ اس وقت جب آپ کوئی بھی بات کرتے ہیں، ہم نے آپ کی زبانی بھی سنا، مولانا فراہی نے جس زمانے میں باتیں کہنی کی، لوگ اس زمانے میں بھی کہتے تھے، مولانا اصلاحی کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا، تو لوگوں کا جو دینی کینوس ہے وہ اپنے
قریب علاقے کی محلے کی مسجد کے جو ممبر بیٹھا ایک فرد ہے اس کی معلومات کی حد تک ہے، یعنی خود ہمارے ہاں مسلمانوں کو اپنی تاریخ کا علم نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اس دور کے اندر کہ ایک طرف تو فکر فرائی تفقع کی بات کر رہی ہے، دوسری طرف جو ہماری اپنی روایت ہے جس کے اندر کچھ نہ کچھ مثالیں تھیں، یہ امت تو اس سے بھی مکمل طور پہ عدم واقفیت کا شکار ہے۔ اس سے میرے نزدیک کوئی بڑا حادثہ نہیں ہوتا، عام لوگوں کے اندر یہی چیز ہوتی ہے، وہ قریب کی مسجد ہی میں جاتے ہیں، ان کے ہاں اگر کوئی اسکول میں استاد تھا تو وہی ان کے لیے جبریل امین ہوتا ہے۔ عام لوگوں کا معاملہ یہی ہے، حادثہ یہ نہیں ہے، حادثہ یہ ہے کہ علم کی دنیا میں بھی یہی علماء جی، یعنی اگر ہمارے علمی مدارس میں بالکل مختلف فضا ہوتی، یعنی وہاں تنقید ہو رہی ہے، وہاں چیزوں کو اسی طرح دیکھا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر مدرسہ دیوبند میں جس طرح مولانا انور شاہ کشمیری چیزوں کو دیکھتے ہیں، بعض اور اکابر اہل علم ہیں، اگر یہ چیز ہر جگہ موجود ہوتی، ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ بڑے بڑے اکابر اہل علم نصیحت کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کہ یہ تم خیال رکھنا اس بات کا کہ کوئی نئی رائے قابل اطلاع نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی جو ہمارے ہاں اکابر کی ایک روایت بن گئی ہے، ہمارے ہاں مسلمان امت کے بزرگوں نے جس طریقے کی ایک روایت قائم کر دی ہے، اس سے ادنیٰ انحراف نہیں ہونا چاہیے۔ چیزیں روشن کی طرح واضح ہو جائے تب بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں علماء کی سطح پر ہوا ہے، اور علماء کی سطح پر اس کے ہونے کے نتائج وہ نکلے ہیں کہ جس کے بعد بعض اوقات جان دے کر بھی آدمی کو صحیح بات کہنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو اس میں نہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ کرنی چاہیے، اور نہ دین کے معاملے میں کسی مداحنت سے کام لینا چاہیے۔ میں نے یہ سب چیزیں اگر آپ دیکھیں تو قانون دعوت میں جو مضمون میں نے لکھا ہے، ایک پورا باب ہے میری کتاب میزان میں، اس میں علماء کی دعوت کے زیر عنوان اس کو بیان کیا ہے، یعنی بے کم و کاست دین کو بیان کیا جائے، جو چیز ہے اس کو صحیح اصول پر بیان کیا جائے، اس کی تنقیح کے عمل میں کوئی اپنی طرف سے کمی نہ کی جائے، جہاں غلطی ہو جائے اس کی اصلاح کے لیے لوگ تیار ہو، اور دوسری جانب لب و لہجہ پیش کرنے کا انداز مہذب ہو، شائستہ ہو، بات اس طرح کہی جائے کہ از دل خیزت بر دل ریز۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا۔ مولانا عمار خان ناصر نے مکتب فراہی کی فکری حاصلات کے حوالے سے جو تحریر لکھی ہے، اس کا دوسرا نقطہ اب زیر بحث آیا کہ بنیادی مصادر کی روشنی میں دینی روایت کے نتائج فکر اور رجحانات کی تنقید کا ایک تسلسل ہے جو اس فکر کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ مزید کیا 3 نکات ہیں، انشاءاللہ زیر بحث آئیں گے، وقت میں ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔